آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت بنگلہ دیش بارڈر پر آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر بڑے دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بڑی ہیلپ کا اعلان۔ دوسری جانب بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدے گی اور اس کا استعمال بھارت پر کرے گی۔ بھارتی میڈیا بوکھلا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، حسینہ واجد کی رجیم ختم ہونے کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش سرحد پر دہشت گردی کی ایک نئی سازش کر رہا ہے۔ ہندوستان بوکھلا گیا اور ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر کیوں خریدے گا اور کہاں تعینات کرے گا۔ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم بھارتی میڈیا کے مطابق حرکت الجہاد اس میں ملوث ہے اور پاکستان اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں جیل سے فرار ہونے والے مجرموں اور دہشت گردوں نے گینگ بنا لیے ہیں اور وہ پاکستان سے ہتھیار لے کر بنگلہ دیش سرحد پر دہشت گرد کارروائیاں کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا، وہ انڈین میڈیا جو دن رات گودی میڈیا یہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور مودی کو بڑھا چڑھا کر اس کے منصوبے پیش کرتا ہے۔ انٹیلیجنس دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے 3 مشیر اس تنظیم کے حامی ہیں۔ پاکستان نے 1971 میں اپنے کنٹینرز اور بحری جہازوں کے ذریعے بنگلہ دیش کو جو اسلحہ بھیجا تھا، اب وہ دہشت گرد تنظیمیں 53 سال بعد ہند بنگلہ دیش سرحد پر استعمال کریں گی۔ اب اس خبر پر ہنسا جائے یا رویا جائے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا کیسی رپورٹنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش سرحد پر کوئی بڑا دہشت گرد حملہ کر سکتا ہے اور بھارتی سیکیورٹی فورسز پر گھات لگا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے بارڈر پر، اور کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 5 فوجی بھارت کی ابھی تک جہنم واصل بھی کر دیے ہیں۔ یہ کہنا ہے India.com کی طرف سے جو نیوز ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش میں جیل سے فرار ہونے والے مجرموں اور دہشت گردوں کی 50 رکنی تنظیم بنائی گئی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق اس تنظیم کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے انتہائی بااثر افراد کی حمایت حاصل کی ہے۔ ISI بھارت بنگلہ دیش سرحد پر کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نہیں چاہتی کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کسی قیمت پر کم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس نئی دہشت گرد تنظیم کو پیسے کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس رقم کی لالچ میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے 3 مشیروں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں یہ تنظیم بھارت بنگلہ دیش سرحد پر ایسی بڑی واردات کر سکتی ہے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے دہشت گرد ٹرینرز کے طور پر یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی مذموم سازش کا پردہ فاش کرنے والی اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس گروپ میں پاکستان کے ٹرینر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حامی جماعت اسلامی نام کی تنظیم بھی اس ساری سازش میں ملوث ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے، بھارت بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے والا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو بدل کر رکھ دے گا بلکہ خطے کی دفاعی پوزیشن پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک جدید اور کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ طیارہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اور یہ طیارہ کم لاگت میں زیادہ کارکردگی فراہم کرتا
सकता है। JF-17 थंडर अपने जदीद टेक्नोलॉजी, तेज़ रफ्तार, हमला करने की सलाहियत की वजह से आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो हासिल कर चुका है। ये तैयारा न सिर्फ फ़ज़ाई बरतरी कायम करने के लिए मुफीद है, बल्कि ज़मीन और समंदर पर भी अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। खबरी ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 20 से लेकर 170 JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया को अपने बेड़े को जदीद बनाने की ज़रूरत है और JF-17 थंडर इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि JF-17 थंडर की कीमत और कारकर्दगी के लिहाज से ये दुनिया के कई दीगर जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा मौजू है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस माहदे से न सिर्फ तजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि दिफाई शोबे में ताल्लुकात की एक नई राहें खुल सकती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पिछली कई दिहाइयों से सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं, क्योंकि हसीना रजीम भारत को फेवर करती थी। वो भारत की बगल बच्चा था और वो भारत की छर्रा था। इस माहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो सकती है अगर ये माहदा हो सकता है। दिफाई तवाज़ुन के हिसाब से देखा जाए तो JF-17 थंडर बांग्लादेश की दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा, जो कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। पाकिस्तान को इस माहदे से न सिर्फ माली फ़ायदा होगा, बल्कि इसके दिफाई मसनूआत की आलमी सतह पर मांग में भी इजाफा होगा। इसके अलावा इस माहदे के साथ साथ कुछ चैलेंजेस और भी हैं कि बैनुल-अक़वामी दबाव भी सामने आ सकता है। भारत और दीगर ममालिक इस माहदे पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे, ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की मासियत इसका बोझ उठाने के लिए तैयार है भी कि नहीं, इसके लिए बड़ी जो है डिटेल की ज़रूरत है। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर तैयारों का बांग्लादेश को फ़रोख्त किया जाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई बरामदात को फ़रोग़ देगा, बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ करेगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जानिब से भारतीय बार्डर पर जो कशीदगी है वो तेज़ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो देखने में आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर थंडर भारत की बॉर्डर पर तैनात हो गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश की जानिब से भी भारत को मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जंगी हथियार बुरी तरह जो है वो JF-17 थंडर के आगे नाकाम हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर भारत के ख़िलाफ़ कई मौक़ों पर यूज़ किया है और भारत को नाको चने चबवाए हैं।